تو رومی بادشاہ نے سوال کیا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، وہ شخص جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، جس کا یہ خط میرے پاس آیا ہے، تم میں سے کون اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے؟ خاندان کے لحاظ سے، نسب کے اعتبار سے، اس کے رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ قرابت کی دو وجہ تھیں، ایک تو ابو سفیان خاندانی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے مقام پہ تھے، اور رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں، زوجہ مطہرہ بن چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھیں۔ اس نے کہا سب سے زیادہ قریبی رشتہ میرا ہے۔ مختصراً یہ کہ ابو سفیان کو وہ ہرقل روم کہتا ہے کہ اے ابو سفیان، میں تجھ سے اس کے بارے میں چند سوالات کرتا ہوں جس نے مجھے یہ خط لکھا ہے، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے، اس کے بارے میں چند سوالات کرتا ہوں، تم ان سوالات کے جواب دینا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے 11 سوالات کیے۔ کتنے سوالات؟ 11 سوالات۔ میں مختصراً ان سوالات کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا، کیف نسبہ فیکم؟ ابو سفیان جو شخص نبی ہونے کا دعوے دار ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے، اس کی برادری، اس کا کنبہ قبیلہ کیسا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، میں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کا ہے، بڑے حسب نسب والا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا اس کے خاندان میں کسی نے اس سے پہلے بھی ایسے باتیں کہی ہیں؟ جیسے وہ نبوت کی باتیں کرتا ہے، رسالت کی باتیں کرتا ہے، وحی کی باتیں کرتا ہے، کیا کسی نے اس کے خاندان میں ایسی کوئی باتیں کہی ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، اس کے خاندان میں کبھی کسی نے ایسی باتیں نہیں کہیں۔ پھر ابو سفیان سے ہرقل روم کہتا ہے فہل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، اس کے آباء و اجداد میں کوئی حکمران گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، اس نے کہا فاشراف الناس اتبعوا ام ضعفاؤہم، یہ بتاؤ اس کے پیروکار زیادہ تر کمزور لوگ ہیں یا ایلیٹ کلاس طبقہ ہے؟ اس کے پیروکار کون ہیں؟ زیادہ تر کمزور یا اشراف اعلیٰ طبقہ ہے؟ میں نے کہا بل ضعفاؤہم، کمزور لوگ زیادہ تر اس کے پیروکار بنے ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، یہ بتاؤ اس کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا نہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ قال فہل یرتد احد منہم، یہ بتاؤ کیا کوئی ناراض ہو کے، اس کے دین سے ناراض ہو کے، اس کے دین کو ناپسند کر کے اس کے دین سے پھرا بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کسی نے اس کا دین قبول کرنے کے بعد ناراضگی کی وجہ سے اس کے دین کو نہیں چھوڑا۔ قال فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، ابو سفیان یہ بتاؤ اس سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی تمہیں اس کا جھوٹ ثابت ہوا ہو؟ کبھی تمہارے خلاف کبھی تمہارے پاس اس نے خلاف واقعہ بات کہی ہو؟ قال لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، اس نے کہا قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، وہ کہتا ہے فہل یغدر، کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ اس نے کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، اس نے کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ قال فہل قاتلتموہ، کیا کبھی تمہاری اس کی جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے؟
میں نے کہا ہاں بہت مرتبہ جنگ ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اگر جنگ ہوئی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قلت الحرب بیننا و بینہ سجال، ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، جیسے ڈول کنویں میں ڈالتا ہے، ایک شخص نے ڈول پکڑ لیا، دوسرے نے پکڑ لیا، کبھی ڈول کسی کے پاس، کبھی ڈول کسی کے پاس، کبھی جنگ اس کے حق میں جاتی ہے، کبھی جنگ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا ماذا یأمرکم، ابو سفیان یہ بتاؤ وہ کہتا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سوالات ہرقل روم کر رہا ہے۔ 11واں سوال اس نے یہ کیا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کیا کہتا ہے، کس بات کا حکم دیتا ہے؟ قلت، اب اس پہ توجہ کرنا، قلت میں نے کہا، یقول وہ کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادا جہالت کی کفر کی باتیں کرتے تھے ان باتوں کو چھوڑ دو، ویأمرون بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دعوت حق، اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے بڑے حکمران ہرقل کے دربار میں پہنچا رہے ہیں، اور پہنچا رہے ہیں اس وقت کے سب سے بڑے دشمن اور مخالف اسلام کی زبان پہ۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے ہرقل کے دربار میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ کی تعلیمات، آپ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے روم کے بادشاہ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں سب سے بڑے اس وقت دشمن اسلام ابو سفیان کی زبانی۔